سفید راج ہنسوں نے سرسبز مانچسٹر یونی کو برف صورت اپنے پروں میں لپیٹ لیا۔ برف کے ایسے ڈھیروں کو دیکھنے والوں کا جی چاہتا ہے کہ وہ ان ڈھیروں پر پھسلیں، گولے بنا بنا کر ایک دوسرے کو ماریں، اور بہت سے اسٹوڈنٹس وقت نکال کر ایسا کر بھی لیتے ہیں۔ یورپ پر سفید پری کا راج تھا اور گرم خطوں سے تعلق رکھنے والے اس سفید پری پر فدا ہوئے جا رہے تھے، جبکہ ٹھنڈے خطوں کے باشندے ایسے موسم سے بہت چڑھتے ہیں۔ وہ باہر کے دل دادا ہوتے ہیں، انہیں منہ سے بھاپ نکلتے، اس موسم سے کوئی خاص لگاؤ نہیں۔ اتنے ڈھیر سارے گرم پہننے سے انہیں کوفت ہوتی ہے۔ پاکستانیوں کی تو خیر جان ہوتی ہے سردیوں میں، اور وہ سردیوں کے مختصر دورانیے کو ایسے مناتے ہیں جیسے مغربی کرسمس کی چھٹیوں کو۔ دستانے پہنے، ٹوپی چڑھائے، کانوں کے گرد مفلر لپیٹے، گرم کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ دیے، سرخ ناک لیے، دھند کو اپنے اندر اتارتے، دھند کے پردوں کو چاک کرتے۔ امریہہ یونیورسٹی میں آتے ہی مہوش سی ہو جاتی دھند یونیورسٹی کی عمارت کی بلندیوں سے ہوتی زمین پر اتر رہی ہوتی۔ وہ تھوڑی دیر کو کھڑی کی کھڑی رہ جاتی۔ کیا یہ کسی خواب کا منظر ہے یا خواب ہی ہے؟ اسٹوڈنٹس تیزی سے آ جا رہے ہوتے، نیلے، پیلے، سرمئی، کالے، سفید کوٹوں والے، ٹوپیوں والے، منہ سے بھاپ نکالتے، ہاتھوں کو رگڑتے یا جیبوں میں دیے۔ کتنے پیارے منظر تھے! ٹھنڈ تھی، برف تھی، دھند تھی اور آزادی تھی۔ دوست تھے، ہلہ گلا تھا اور کوئی دکھ نہ تھا۔ 2 دن بعد امریہہ تھوڑا سا وقت نکال سکی عالیان کے پاس جانے کے لیے۔ لرننگ روم کے گروپ اسٹڈی روم کے شیشے کے دروازے کے پار وہ اسے نظر آ گیا۔ کم سے کم 11 اور اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے اور وہ وائٹ بورڈ کے پاس کھڑا لیکچر دے رہا تھا۔ امریہہ نے اس کے لیے کافی لی تھی۔ اب اتنے اسٹوڈنٹس میں وہ ایک مگ کافی تو نہیں دے سکتی تھی، اس لیے پلٹ آئی، اور ابھی وہ سیروں کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ عالیان تقریباً اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آیا۔ یہ میرے لیے لائی ہو؟ اس سے مگ پکڑ کر گھونٹ بھرا۔ ہاں، وہ مگ ہاتھ میں لے چکا تھا، کافی پی رہا تھا اور پوچھ رہا تھا۔ امریہہ نے اسے داد دی۔ مفت؟ وہ سیڑھیاں اترنے لگا، اس کے ہال کی طرف بڑھنے لگا۔ ظاہر ہے مفت ہے، یہ ٹویٹ نہیں ہے۔ اوہ شکر کہ یہ ٹویٹ نہیں ہے، ویسے ہی میرے سر پر 10-12 ٹویٹس ہیں، 4 تو کارل کی ہیں اور وہ میری جان کو آیا ہوئے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں آئی ہوں؟ 2 دن سے انتظار کر رہا تھا تمہارا۔ چلتے چلتے اس نے گردن موڑ کر کہا۔ پر میں نے کب کہا تھا میں آؤں گی؟ تم نے کہا نہیں، پر میں نے سن لیا تھا۔ وہ نئی مسکراہٹوں کا استعمال کرتے نئے انداز سے مسکرایا، جو ظاہر ہے وہی کر سکتا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ امریہہ کو نیچے جانا تھا، اسے تو نہیں نا؟ میں تمہارے ساتھ۔ میرے ساتھ کیوں آ رہے ہو؟ تم پڑھو، بلکہ شاید تم کوئی لیکچر دے رہے تھے۔ میں بریک لینے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا۔ میں تو صرف معذرت کرنے آئی تھی تم سے۔ دونوں سیکنڈ فلور پر ریلنگ کے ساتھ کھڑے تھے، جہاں سے کھڑے ہو کر نیچے کا سارا منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کرو۔ امریہہ اس کا منہ دیکھنے لگی۔ کرو بھائی، میں سن رہا ہوں، کافی کی چسکی لے کر اس نے کہا۔ معذرت کرنے آئی تھی، جب یہ کہہ دیا تو معذرت کر لی، اور کیا؟ اچھا، اب آگے کیا؟ امریہہ کو پھر سے غصہ آنے لگا۔ تم اتنے پیارے سے سرد مانچسٹر میں رہ کر اتنی جلدی گرم کیوں ہو جاتی ہو؟ عالیان مسکرائی، یعنی امریہہ سے ناراض ہونا وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ اس کے غصے کو وہ پھول کی پتی کی مانند چھو کر اپنی ڈائری میں محفوظ کر لیتا تھا۔ اچھا چلو، ایگزامز کے بعد ملتے ہیں۔ مشکل ہے لیکن میں کر لوں گا، ورنہ میرا تعلیمی ریکارڈ خراب ہو جائے گا۔ مجھے تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آتیں۔ مجھے خود بھی میری باتیں سمجھ نہیں آتیں۔ اچھا تو جاؤ۔ کیسے انسان ہو تم؟ کیسے جانے کے لیے کہہ رہے ہو؟ کارل کی آواز ان کے قریب لیکن پیچھے سے آئی اور اس نے بڑھ کر عالیان کی گردن دبوچ لی۔ امریہہ تو فوراً وہاں سے غائب ہو گئی۔ وہ امتحانات کے دنوں میں اس سے کوئی لڑائی مول نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن اگلی رات کو وہ خود امریہہ کے پاس آیا گیا۔ یقیناً وہ اس سے کوئی لڑائی مول لینا چاہتا تھا۔ کچھ فاصلے پر بیٹھی لیزا پڑھتے پڑھتے لڑک کر سو چکی تھی اور صوفے اور کارپٹ کے درمیان جھولتی کافی مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔ پہلے تو اسے دیکھ کر امریہہ اپنی ہنسی روکتی رہی، پھر اس کے پاس آئی، اسے دھکیل کر کارپٹ پر کیا تاکہ وہ ٹھیک سے کارپٹ پر ہی سو جائے۔ سامنے اس کا لیپ ٹاپ کھلا رکھا تھا۔ اکثر ایسی چیزیں غائب کر لیے جانے کے واقعات ہو جاتے تھے۔ امریہہ نے اس کی چیزیں سمیٹیں اور بیگ کو اس کے سر کے نیچے رکھا، اور ابھی لیپ ٹاپ پر اس نے ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ اس کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ اس نے گردن موڑی تو کارل کھڑا تھا۔ امریہہ، دی لاسٹ ڈک۔ لرننگ کامن میں سوئے ہوئے اسٹوڈنٹس کی چیزیں چراتے ہوئے اپنی نوعیت کا 40واں واقعہ۔ فون ہاتھ میں لیے وہ مسکرا رہا تھا۔
یہ گرما گرم خبر کچھ ہی دیر میں دا ٹیپ مانچسٹر اسٹوڈنٹ ویب سائٹ میں آ جائے گی۔ امریہ کا جی چاہا کہ لیزا کی ٹھنڈی ہو چکی کافی اس کا منہ پر دے مارے، پر وہ باز ہی رہی اور اپنی آنکھوں کی چنگاریوں کو جوالا مکھی بناتے اسے گھورنے لگی۔ کارل بہت آسانی سے یہ دیکھ سکتا تھا کہ کس آتش فشانی انداز سے اسے گھورا جا رہا ہے، تو بدلے میں وہ ہاتھ باندھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے 100-200 پاپارازی اس کی تصویریں کھینچ رہے ہوں۔ تمہیں غصہ آ رہا ہے؟ ہاں، تمہیں تو غصہ آ رہا ہے، وہ مسکرایا۔ میں آلیان سے کہتی ہوں۔ امریہ کو آگ ہی لگ گئی۔ وہ ہنسا۔ آلیان میرا باپ نہیں ہے، ویسے ہوتا بھی تو وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ دھمکی چلنے والی نہیں تھی کہ میں تمہاری اماں سے، تمہارے ابا سے تمہاری شکایت کر دوں گی، یا ذرا رکو، میں ابھی اپنے بھائی کو لے کر آئی، وہ تمہاری عقل ٹھکانے لگائے گا۔ اگر وہ سلطان راہی لانے کا ارادہ بھی رکھتی تھی تو وہ بھی دی ہک بننے کی قابلیت رکھتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں تم یونین میں مشہور ہو جاؤ گی، پھر ہر کوئی تم سے اپنی چوری شدہ چیزوں کا مطالبہ کرے گا، وہ بھی جن کی کبھی ایک پن بھی چوری نہیں کی ہوگی تم نے۔ تم سوچ سکتی ہو میرا کیا مطلب ہے؟ اف، وہ پھر مسکرایا۔ گندا بچہ۔ امریہ کارل کو وہیں چھوڑ کر ویرا کے پاس بھاگی آئی۔ وہ اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ گروپ اسٹڈی کر رہی تھی۔ ویرا کو ساری بات بتائی۔ ویرا ہنسنے لگی۔ تم فکر نہ کرو، وہ تمہیں ڈرا رہا ہے، ویسے میں دا ٹیپ کے ایڈیٹر کو جانتی ہوں، بات کر لیتی ہوں اس سے، تم فکر نہ کرو۔ یاد سے کر لینا ورنہ میں کل تک مشہور ہو چکی ہوں گی۔ ویرا نے کہکا لگایا۔ ویسے ایسا کر کے دیکھتے ہیں، تمہیں معلوم تو کہ چور کیسا محسوس کرتے ہیں۔ مجھے ایسے احساسات معلوم نہیں کرنے، یعنی حد ہے، ایک چور کے احساسات ہی رہ گئے معلوم کرنے کے لیے۔ ویرا ہنسی سے لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ ایسی باتیں کرتی تم بڑی پیاری لگتی ہو۔ اگر اگلے جنم کی کوئی چیز ہے تو مجھے امریہ بننا ہے، ینگ لیڈی آف پاکستان، اور مجھے ویرا، خونخوار لیڈی آف رشیا۔ ویرا نے وہیں کھڑے کھڑے ایڈیٹر سے بات کی۔ کچھ دیر بعد ویرا نے MMS جو ایڈیٹر نے اسے بھیجا تھا امریہ کو دکھایا۔ وہ امریہ کی تصویر تھی، ہپنوٹائز کر کے اسٹوڈنٹس کی چیزیں چرا لینے والی امریہ، فریشر امریہ، دی لاسٹ ڈک۔ اپنی نوعیت کا 40واں واقعہ۔ یونیورسٹی انتظامیہ سے تحقیقات کی گزارش کی جاتی ہے۔ وہ تمہیں چور اور جادوگر ثابت کر رہا ہے۔ تم دیکھتی کل تک تمہارے پاس اسٹوڈنٹس کی لائن لگ جاتی ہپنوٹائز کروانے کے لیے۔ امریہ کا منہ بن گیا اور وہ کارل کو سنہری القابات سے نوازنے لگی۔ یہاں بڑی مانگ ہے ہپنوٹزم کی، تم تو مزے سے ہزاروں پاؤنڈ کما لیتی۔ آج کل تو پروفیسرز کو ہپنوٹائز کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ منہ مانگے پاؤنڈز ملتے تمہیں امتحانات کے دنوں میں۔ کچھ مزید سنہری القابات لینے کارل کو پھر سے اس کے پاس آنا تھا، اس لیے بھی کہ کارل کو اپنی تیاری سے زیادہ امریہ کی فکر تھی کہ وہ بیچاری یہ نہ سوچتی ہو کہ اسے کوئی تنگ نہیں کر رہا۔ آخر اس کے ساتھ یہ غیروں والا سلوک کیوں؟ تو وہ اس کے ساتھ اپنوں جیسا سلوک کرنے اگلی رات لرننگ کامن میں اپنے گروپ اسٹڈی روم سے نکلا۔ لرننگ کامن میں امتحانات کے دوران پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو پورا سیمسٹر آپ کو نظر نہیں آتے، وہ ان دنوں نظر آتے آتے آپ کے دوست بن جاتے ہیں۔ پورا مہینہ لرننگ کامن میں ہاؤس فل شو ہوتے، جو راتوں کو اپنے بستروں پر سوتے ہیں اور یہاں اونگتے اور پڑھتے پائے جا سکتے ہیں۔ رات بھر ان کی شکلیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں، اور یوں کارل کے پاس اسے دوست بنانے کا موقع بھی ہاتھ آ گیا اور وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ امریہ نے اس کے اٹھنے کا انتظار کیا اور مکمل توجہ سے پڑھنے کی کوشش کی، لیکن بیکار۔ کبھی نوٹس اس کے ہاتھ سے گر جاتے، کبھی پین، اور پھر لیپ ٹاپ بھی گر گیا۔ اب وہ اتنا سامان سمیٹ کر دوسری جگہ جائے، اب تو اسے فلور پر ہی بیٹھنا پڑے گا کیونکہ سب جگہ پر تھی، اور اسے یقین تھا وہ جہاں بھی جائے گی کارل اس کے سامنے آ کر ایسے ہی بیٹھ جائے گا۔ کارل خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ اس کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے، اور جو چل رہا ہے وہ ایسا کچھ ہرگز اچھا نہیں ہے۔ کارل کے دماغ میں ایک ایسی بیٹری فکس تھی جو کبھی ڈاؤن نہیں ہوتی تھی، اور اس بیٹری کو چارج بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ انسانی اجسام کو دیکھ کر یہ خود بخود چارج ہونے لگتی تھی۔ سب امتحانات کے مارے ہوئے تھے اور وہ خود کو چارج کرنے کے چکروں میں تھا۔ پھر بھی ہر سال اسکالرشپ لیتا تھا۔ اگر وہ ایسی حرکتیں نہ کرے اور صرف پڑھے تو یقیناً وہ جلد ہی یونی کا ڈین بن جائے گا۔ ساری کتابیں، نوٹس، کاغذ، لیپ ٹاپ، پین وغیرہ کو اپنی باہوں میں عارضی طور پر سمیٹ کر وہ بامشکل اٹھی اور نئی جگہ تلاش کرنے لگی۔ وہ چند قدم ہی آگے چلی ہوگی کہ اس کے ہاتھ پر بجلی گری۔ جی، بجلی، آسمانی نہیں، زمینی۔ کارل نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پین کو پھرتی سے اس کے ہاتھ پر لگا دیا تھا، اور اس کے ہاتھوں میں پکڑی سب چیزیں زمین بوس ہو چکی تھیں۔ لیپ ٹاپ بھی ٹھا کر کے گرا تھا۔ اب اللہ ہی جانتا تھا وہ چلے گا یا سستے داموں بکے گا بھی نہیں۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! امریہ چلائی۔ کیا ہوا؟
اف کارل کی معصومیت، تم نے کیا لگایا ہے میرے ہاتھ پر؟ میرے ہاتھ تو خالی ہیں، صرف ایک یہ پین ہے میرے ہاتھ میں، میں پڑھ پڑھ کر تھک چکا، سوچا تم سے باتیں شاتیں کر لوں۔ اس پین میں کچھ تھا، ضرور کچھ تھا، امریہ قسم کھا سکتی تھی اس میں کرنٹ تھا۔ تمہیں میرے اس پین پر شک ہے؟ اس نے پین لڑایا۔ دیکھو یہ صرف ایک پین ہے، ایسے لکھا جاتا ہے، لکھنا سمجھتی ہو نا، ایسے ایسے لکھتے ہیں۔ اس نے ہاتھ پر لکھ کر دکھایا۔ امریہ نیچے بیٹھ کر اپنی چیزیں سمیٹنے لگی، وہ بھی نیچے بیٹھ کر اس کی چیزیں سمیٹنے لگا، اور پھر ایک بار امریہ کے ہاتھ پر کرنٹ کا جھٹکا لگا۔ امریہ نے چیخ مار دی۔ کارل نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ ٹھیک ہے، نہیں کرتا تمہاری مدد میں، تم تو جنگلیوں کی طرح چلا رہی ہو۔ میں یونیورسٹی انتظامیہ سے بات کرتا ہوں، آخر وہ یونیورسٹی میں خلائی مخلوق کو داخلے ہی کیوں دیتے ہیں؟ یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا، اس طرح تو تم لوگ ہمیں بھی پاگل کر دو گے۔ آخر ہم کیوں پاگل ہوں تمہارے لیے؟ امریہ نے لیپ ٹاپ اٹھایا۔ اگر تم یہاں سے نہیں گئے تو میں تمہارا سر پھوڑ دوں گی، اس طرح تمہارا لیپ ٹاپ ٹوٹ جائے گا۔ جہاں تک میرا خیال ہے ابھی تک میرے سر سے زیادہ تمہیں اپنا یہ لیپ ٹاپ عزیز ہوگا، تم اس کی جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ آریان نے آ کر ایک زوردار گھونسا اس کی کمر میں جوڑا اور اس کے ہاتھ سے پین جھپٹ لیا۔ کارل نے کہکا لگایا۔ میں تو یہاں سے گزر آتا، امریہ نے مجھے روکا کہ آؤ باتیں کرتے ہیں۔ باتیں شاتیں؟ آلیان نے امریہ کی سب چیزیں سمیٹی اور اس کے ہاتھ میں کارل کا پین دیا۔ اس پین کا استعمال میں تمہیں سکھا دوں، اگلی بار یہ تمہارے پاس آئے تو اسی پین سے اسے کرنٹ دینا۔ امریہ نے تبرک کی طرح پین کو قبول کیا اور اپنی کلاس فیلو کی ٹیبل پر چلی گئی۔ کارل کا کہکا اس کے پیچھے گونجتا رہا۔ کارل انسانی حلیے میں ایک غیر انسانی مخلوق، بلا شبہ۔ پین میں ایک ہیوی بیٹری فکس تھی جو پین کے کیپ کو بائیں طرف حرکت دینے پر کام کرتی اور پین کی نب سے ہلکا سا کرنٹ نکلتا جو معمول کے اوقات میں کافی زوردار لگتا۔ عام استعمال میں وہ پین ایک عام لکھنے والا پین تھا، صرف اس کا مالک ہی اس کا استعمال جانتا تھا، اور اس کا مالک کارل تھا۔ یہ پین کبھی کارل کا ٹریڈ مارک تھا، اب تو کارل کے لیے پرانا ہو چکا تھا، لیکن امریہ کے لیے بہرحال نیا ہی تھا۔ امریہ کے لیے ہی نکالا گیا تھا۔ وہ اس پین کا استعمال یونی میں اسٹوڈنٹ سے بھرے کوریڈورز، لان کلاسز، گراؤنڈز، لائبریری، سب ویز، بس، ہوٹل، بارز، کلب، کیفے، ہر جگہ کیا کرتا، خریداری کے دوران بھی، سڑک پر چلتے رش والی جگہ پر بھی۔ اب اگر تصور کیا جائے کہ ایک لڑکا یا لڑکی یا پروفیسر یا بیچاری گھریلو سی خاتون کو اچانک چلتے چلتے کمر پر، بازو پر، کلائی یا گردن بجلی پر جھٹکا لگتا ہے تو وہ کس رد عمل کا اظہار کریں گے؟ جی وہی، اور کارل ان سب رد عملوں کے مزے لیتا۔ کئی بار کلاسز میں اس نے پروفیسرز کو بھی جھٹکے دیے۔ جس دن اس کا موڈ ہوتا وہ پہلی رو میں بیٹھ جاتا اور بلا وجہ لیکچر کے دوران یہ ظاہر کرتا کہ اسے لیکچر میں فلاں پوائنٹ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پروفیسر چلتے اس کے قریب آ جاتے۔ کارل دونوں ہاتھوں کو کھڑا ہو کر لہراتا اور ایسے لہراتا جیسے اسے بات کے دوران ہاتھ چلانے کی عادت ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے۔ خیر، ہاتھ چلاتے چلاتے پین پروفیسر کی ٹھوڑی، گردن، کان کی لو اور کبھی ناک سے ٹکرا جاتا۔ ایسا ہو ہی جاتا ہے، اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ خیر تو بیچارے پروفیسر بھری کلاس میں چلا اٹھتے، ڈر کر حواس بھاگتا سے ہو کر ایک دم سے اچھل پڑتے۔ بیچارے پروفیسر صاحبان، کلاس اپنے منہ کے آگے کتابیں کر لیتی، شرمندگی نہیں ہنسی چھپانے کے لیے۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ پروفیسر خود کو بحال کرتے ہوئے پوچھتے۔ انگلیاں ہیں سر، 10، 5، اس دائیں ہاتھ میں 5، اسی بائیں ہاتھ میں۔ ٹھیک ہے نا، یا کم ہے؟ ویسے مجھے یہ بہت زیادہ لگتی ہیں، سوچ رہا ہوں 2-4 کٹوا ہی دوں۔ کلاس اپنے پیٹ پکڑنے کے قریب ہے۔ نہیں، وہ کارل کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہے گی۔ نہیں، میرا مطلب مجھے تمہارے ہاتھ سے کرنٹ لگا ہے۔ میرے ہاتھ سے؟ کارل ایک معصوم سا پیارا سا بچہ۔ ہاں شاید۔ میرے ہاتھ چھوئیں سر، چھوئیں پلیز۔ ان میں کرنٹ کب سے آنے لگا؟ مجھے کیوں نہیں پتہ چلا؟ نہیں بس ٹھیک ہے، رہنے دو۔ پھر آپ کو کرنٹ کیسے لگا؟ کارل ایک ہمدرد فرشتہ۔ مجھے وہم ہوا ہے شاید، اینک اور پسینے کو صاف کرتے ہوئے۔ چلے میں آپ کو ہاتھ لگا کر پھر سے چیک کر لیتا ہوں۔ پین والے ہاتھ کو پھر سے آگے بڑھاتا ہے۔ کہا نا بس ٹھیک ہے۔ اوکے، تو سر میں پوچھ رہا تھا کہ کارل پھر سے ہاتھ لہرا کر بات کرنے لگے، لیکن اب پروفیسر اس سے 4-5 فٹ دور کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں آخر یہ کرنٹ آیا کہاں سے۔ ایسے موقعوں پر کلاس کے لیے اپنے کہکوں کا گلا دبانا مشکل ہو جاتا۔ کارل ہر بار ایسی باکمال اداکاری کرتا کہ انت کر دیتا۔ آلیان کہیں قریب ہی ہوتا تو اس کی کمر پر چٹکی بھرتا۔ باز آؤ کارل، میں پروفیسر کو بتا دوں گا، میں زبان کاٹ دوں گا تمہاری، وہ بھی سوتے میں۔ کی جان جائے گی تمہارے اس چھوٹے موٹے کرنٹ کے گولے سے۔ کہیں تو نہیں نا، ویسے بھی سائنس کہتے ہیں کہ ایک عام انسان کے جسم میں اچھے خاصے وولٹیج کی کرنٹ کو سہنے کی طاقت ہوتی ہے۔ سائنس کہتی ہے یا کارل کہتا ہے؟ کارل کسی سائنس سے کم ہے کیا؟ آنکھ مار کر کہا۔
تو یہ ہے کارل، انسانی ہونے میں غیر انسانی مخلوق۔ ایسے کہ ویلکم ویک پر اس نے فریشر کا کافی بھرتا بنایا تھا۔ وہ تو سارا سال ویلکم ویک کا انتظار کرتا تھا۔ فریشر میں تو اس کی جان ہوا کرتی تھی۔ وہ اپنے سارے پرانے اوزار نکال لیا کرتا تھا، اس لیے اکثر سینئر فریشر کو گائیڈ کرتے ہوئے کاغذ پر یہ بھی لکھ دیتے اور کارل سے بچ کر ہیو اے سیف ویلکم ویک۔ کارل ویلکم ویک کے 5 دن نئے انداز اپناتا تاکہ پہلے دن ملنے والے سے دوسرے دن پہچان نہ سکیں، دوسرے دن ملنے والے اس کے ہاتھوں تیسرے دن بھی الو بن سکیں۔ وہ داڑھی اور بال بڑھا لیتا، دوسرے دن کٹوا لیتا، تیسرے دن ہرے رنگ کی وگ، چوتھے دن گنجا، 7 کان، ناک، ٹھوڑی اور بھنوئی میں بالیاں، 5ویں دن لمبے بال۔ ہیپی کارل یعنی آسک می، جس نے اسٹوڈنٹس کارڈ بنوانے جانا ہے، اسے وہ بڑے آرام سے یونی سے باہر کسی بھی دوسری عمارت میں بھیج دیتا۔ اسٹوڈنٹ کارڈ وہ تو پکڈالی روڈ پر واقع آفس سے بنے گا، ہاں صرف آج کے آج ہی، نہیں کل نہیں۔ کس نے کہا کارڈ یونیورسٹی سے بنتے ہیں؟ کسی نے مذاق کیا ہوگا۔ میں آسک می کس لیے بنا ہوں؟ آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے۔ تو بس پکڈالی چلی جاؤ، بہت رش ہوگا وہاں۔ آج کارڈ نہ بنا تو پھر اگلے سال ہی یونی آنا، جلدی جاؤ بس پکڑو، اف اس رفتار سے جاؤ گی تو کارڈ بن چکا۔ اس نے بے شمار فریشرز پکڈالی بھیجے جو بعد ازاں اسے ڈھونڈتے پھرتے اپنا حساب چکانے کے لیے۔ کئی بیچارے معصوم ایشیائی جو ڈرے سے تھے اور اپنی مما اور پاپا کے ساتھ یونیورسٹی گیٹ تک آئے تھے، ان کو اس نے باتھ روم میں لاک کر دیا۔ جی اس کے پاس اوزار تھے، وہ دروازے کے ہینڈل میں ایک بار ایک سوراخ اراس کر اسے جام کر دیتا۔ ہو گیا لاک۔ اب یہ اندر والے کی طاقت پر ہے کہ وہ کس زور سے ہینڈل کے ساتھ زور آزمائی کرتا ہے اور کتنی جلدی باہر نکل آتا ہے۔ ایسے کام وہ بہت احتیاط سے کرتا ہے۔ اسے بھی یونی میں رہنا تھا۔ چند لڑکیوں کو اس نے سائنس لیب میں بند کر دیا۔ امریا کی قسمت اچھی تھی کہ ویلکم ویک پر اس کا ٹکراؤ کارل سے نہیں ہوا تھا، ورنہ دائم کے لیکچر کے بعد اس کا پہلا سامنا آسک می بنے کارل کے ساتھ ہو جاتا، اور جو اتنا اچھا تھا کہ ہر ڈپارٹمنٹ تک اسٹوڈنٹس کو خود ہی لے کر جا رہا تھا، تو اس کی لیب میں ہی موت واقع ہو جاتی اور فریشر ویک پر ایک فریشر امریا لیب سے مردہ نکلتی اور مانچسٹر میں اپنی آمد کے چوتھے دن تابوت میں بند ہو کر پاکستان واپس جاتی، اور دادا یہ معلوم نہ کر سکتے کہ پاکستان میں تو اس بیچاری بچی کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ مانچسٹر میں کون اس کے پیچھے پڑ گیا؟ کون کہہ پاتا کہ وہ کارل تھا؟ کارل مانچسٹر یونیورسٹی کے اپنے کام سے کام رکھنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک تحفہ عظیم، ہر فریشر پر عذاب عظیم ترین کہ ہر فریشر رو کر اپنے گھر والوں کو ہری وگ، گنجے سر، لمبے والے آسک می کا قصہ سنا رہا ہوتا۔ فریشر کے آتے یونی میں کارل ہو رہی ہوتی۔ اسٹوڈنٹ یونین کے صدر اور باقی لوگ اسے سنجیدگی سے محتاط رہنے کے لیے کہتے تو وہ بڑی معصومیت سے کہتا، پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی کی جان لے لی ہے، کہ میں قاتل ہوں؟ یعنی وہ جان لے گئی تو کوئی چھوٹا موٹا جرم مانا جائے گا، تو وہ کسی ایک آدھ کی جان لے ہی لے، تھوڑی تھوڑی کر کے سب کی تو نہ لینا۔